أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والله خلقكم من تراب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. فیض رسالت المعاد کی جانب سے مبارک مقدس محترم مکرم محتشم معظم اور مطہر و منور کے اجلاس میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. مولانا ہماری آپ کی اس حاضری کو شرف القبولیت بخش کر نجات اخروی اور فلاح دارین کا ذریعہ بنا. رات چونکہ بہت زیادہ ہو چکی ہے اور یہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے سونے کا وقت ہے، تو آپ کے سونے کے وقت میں سلطان صاحب نے مجھے آپ پر مسلط کر دیا ہے. تو اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ مجھے کتنی دیر مسلط رہنا ہے. جو تعلیم فیض رسالت معاد کے اراکین نے لی تھی وہ تعلیم ختم ہو گئی، ہم دوسری تعلیم میں داخل ہوئے. تھوڑی دیر اگر آپ ہمیں دے دیں اور اس طرح نہیں بکھرے ہوئے ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ ذرا قریب آ جائیں، جو باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں، کیونکہ اب تو سلام کا وقت ہے تو سلام تو مل کے ہی پڑھنا ہے. ادھر جو کرسیاں خالی ہے باہر جو بیٹھے ہیں تھوڑا اندر تشریف لے آئیں. میں ایسی دو چار بات کروں پھر اس کے بعد تعلیم کر کے آؤں گا تو انشاءاللہ کروں گا. بابا سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے لوگ باہر ہیں دور ہیں قریب آ جائیں تاکہ ہم پہلے لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر کوئی نہیں آتا تیرے نوکر کے پاس، کوئی نہیں آتا تیرے نوکر کے برابر. دارا مزے میں ہے سکندر مزے میں ہے، سچی یہ ہے کہ مصطفیٰ کا قلندر مزے میں. قرآن مجید کی آیت کریمہ جو ہم نے تلاوت کی ہے واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ وہ ہے جس نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. یعنی مٹی سے ہم بنے ہیں اور مٹی ہی ہمارے لیے آخری ٹھکانہ ہے. ماوا کہتے ہیں قبر. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم ہے جو جد اعلیٰ ہے ہمارا. ہم خاکیوں میں مل کر وہ خاک نہ پائی جس خاک میں مدفن شہ برہا ہے ہمارا. آسمان نے زمین کو بہت تانے دیے. لوگ کہتے ہیں مزار کو تم لوگ پوجنے والے ہو، کوئی امام اعظم کے مزار کو، کوئی غریب نواز کے مزار کو، کوئی غوث اعظم کے مزار کو، کوئی رسول اعظم کے مزار کو. ہاں ہم ہیں مزار کو جاننے والے، مزار کو ماننے والے. کیوں؟ مزار نے ہی دنیا کو قائم کر رکھا ہے. مزار والوں کے ذکر نے دنیا کو بچا رکھا ہے. اگر مزار والوں کا چرچا نہ ہو زمین پر تو قیامت آ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مزار والوں ہی کی خوبی ہے، چاہے وہ امام اعظم ہوں یا غوث اعظم ہوں یا غریب نواز ہوں. ان کے ہی ذکر سے کائنات زندہ ہے. جس دن ذکر بند ہو جائے گا قیامت آ جائے گی. تو مزار کیا ہے اس کو آپ اس شعر میں سمجھیں. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. آسمان نے زمین کو بہت سارے تانے دیے.
क्या है तू, क्या है तेरी हकीकत? तू मिट्टी है, नीचे रहती है, पश्ती में रहती है, तू खाक है। जमीन ने सैकड़ों ताने आसमान के सुने, मगर जमीन पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो जैसे बिछी हुई थी जमीन वैसी ही बिछी रही। मगर आसमान है कि ताना देना नहीं छोड़ता। जब उसने सैकड़ों ताने दिए, सैकड़ों ताने, और जमीन ने सुनते सुनते जब जमीन थक गई तो जमीन ने भी एक रोज एक ताना आसमान को दिया। मगर जमीन के एक ताने से आसमान की कमर झुक गई। आसमान ने सैकड़ों ताने दिए, जमीन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जैसे बिछी थी वैसी बिछी रही। एक रोज गुस्से में जमीन ने भी आसमान को एक ताना दिया। जब एक ताना आसमान को दिया तो वो एक ताना जमीन का आसमान सह न सका और सुन के आसमान की कमर झुक गई, और ऐसी झुकी कि आप जिधर से भी आसमान का किनारा देखो ऐसा महसूस होता है कि वो जमीन की तरफ झुका हुआ है कि नहीं? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। आप आसमान को देखो तो वो झुका हुआ दिखाई देगा, जमीन झुकी हुई कहीं से नजर नहीं है, वो बिछी हुई है। ये आसमान झुका हुआ क्यों दिखाई देता है? इसलिए कि जमीन ने एक रोज उसको एक ताना दिया। आला हज़रत कहते हैं हम हो गई पुष्ट फलक, यानी आसमान की कमर झुक गई एक ताने जमीन से। एक ताना जमीन का आसमान की कमर को झुका गया। वो ताना क्या था? कहते हम हो गई पुष्ट फलक, इस ताने जमीन से सुन मदीना हम पर है, ये सुन होगा तेरे पास। आसमान का ताना क्या था? मेरे पास चांद है, मेरे पास सितारे हैं, मेरे पास सूरज है। जमीन तेरे पास क्या? जमीन ने कहा हाँ है तेरे पास चांद, मगर उन चांद के टुकड़े करने वाला नहीं है। आसमान हाँ है तेरे पास सूरज, मगर उस डूबे हुए सूरज को पलटाने वाला नहीं है। हम हो गई पुष्ट फलक, एक ताने जमीन से सुन मदीना हम पर है, ये रुतबा है हमारा। तो मजार है तो जमीन भी फख्र कर रही है, और जब जमीन फख्र कर रही है तो जमीन पर रहने वाला सूर्य भी फख्र कर रहा है। और जो मानता ही नहीं है मजार को वो क्या फख्र करे? वो कर ही नहीं सकता। तो रुमाल तो बांध दीजिए इस आवाज रुमाल लगा तो सुनेंगे या घर जाएंगे? अरे भाई फैसला कीजिए आप, जल्दी टाइम कम है। सुनेंगे तकरीर? हाँ सुनेंगे। दो चीजें आप समझ लीजिए, ये जो आप बैठे हुए हैं दो चीज मिल के आप बैठे। एक है जिस्म जो मिट्टी से बना है, और दूसरा उसके अंदर है रूह। दो मखलूक जब मिला तो इंसान मुकम्मल बाहयात बैठा। रूह अगर निकल जाए तो आप बैठे बैठे डर जाओगे। आपको बिठाई हुई कौन है? बोलिए, रूह। ये जो मिट्टी का जिस्म है आप जो देख रहे हो, मिट्टी की आंख से नहीं, आंख मिट्टी की है, दिखाने वाली रूह है।
کان مٹی کے ہیں، سنانے والی روح ہے۔ اگر روح نہ ہو تو آنکھ کھلی رہے گی، نظر کچھ نہیں آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دو چیز آپ کے پاس ہے، ایک ظاہر، دوسرا باطن۔ باطن ہے روح، ظاہر ہے جسم۔ تو ظاہر جسم نظر آ رہا ہے مگر یہ کسی کام کا نہیں ہے، باطن روح نظر نہیں آ رہی ہے، کام کی ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ جو دکھائی نہ دے کام وہی کرتی ہے۔ امام اعظم دکھائی نہیں دے رہے ہیں، زمین کے اندر ہے، کام وہی کے وسیلے پر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ غریب نواز زمین کے اندر ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، حکومت وہی کی ہے۔ ہندوستان کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا راجا۔ تو دو چیز ہوئی، ایک جسم، دوسری روح۔ جسم کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے غذا پیدا کی، تو مٹی سے یہ جسم کو بنایا، تو اس جسم کو بھرنے کے لیے غذا بھی مٹی سے ہی پیدا کیا۔ آپ قدرت دیکھیں اس کی، یہ جو جسم ہے یہ مٹی سے بنا، تو اس مٹی کے جسم کو بھرنے کے لیے دھان، چاول، گیہوں، پھل فروٹ، یہ سب زمین سے، مٹی سے ہی بنا ہے۔ تو جسم کی غذا چونکہ نیچے کی ہے، یہ جسم زمین سے بنا ہوا ہے، تو غذا بھی مٹی کی، لیکن اس کے اندر ایک اور مخلوق ہے، روح۔ وہ زمین کی مخلوق نہیں ہے، وہ مٹی سے نہیں بنی، وہ کہاں کی مخلوق ہے؟ وہ آسمان کی مخلوق ہے۔ تو غذا کہاں کی ہوگی؟ اس کو غذا بھی آسمان کی کرے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب روح آسمان کی ہے تو غذا بھی آسمانی ہوگی، کیونکہ جسم کی جو غذا ہے وہی غذا روح کی نہیں ہو سکتی۔ اگر جسم کی غذا ہی روح کی غذا ہو تو زیادہ کھانے والا زیادہ روحانی والا ہوگا، مگر زیادہ کھانے والا تو سو جاتا ہے۔ اور جو بزرگ جنگل میں رہتے ہیں وہ بغیر کھائے کئی کئی مہینے رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور جو بغیر کھائے رہتے ہیں وہ زیادہ روحانیت رہتی ہے۔ کیا مطلب؟ روح کی غذا یہ نہیں ہے زمین، روح کی غذا کچھ اور ہے۔ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جہاں سے وہ آئی ہے اس کی غذا بھی وہیں سے آئے گی۔ زمین ہی نہیں ہے تو غذا بھی زمین ہے، جسم زمینی ہے تو غذا زمین۔ اب کہاں سے آئی ہے روح؟ آسمان سے۔ کیا کیا چیز آسمان سے آئی ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو اتارا، زمین، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، اور اس پانی سے اللہ نے پھل پیدا فرمائے۔ ایک تو پانی آسمان سے آیا، دوسرا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے نور، وہ کتاب مبین اور روشن کتاب۔ نور سے مراد مصطفیٰ جانے رہے اور کتاب سے مراد قرآن کریم، یعنی روح کی غذا حضور کا ذکر اور قرآن کی تلاوت، یہ روح کی غذا ہے۔ لیکن آئی ہے تین چیز آسمان سے، اور جسم ہے آپ کا زمین کا بنا ہوا، تو اللہ نے عبادت بھی جسم سے بھی کروایا ہے اور روح سے بھی عبادت کروائی۔ جسم کی عبادت کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے نیت باندھ لینا، سر کو رکوع میں جھکا لینا،
سجدے میں رکھ دینا، یہ ہے جسم کی عبادت۔ روح کی عبادت زبان سے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا، انا اعطیناک الکوثر پڑھ دینا، نماز کے اندر قرآن، ذکر و اذکار، یہ ہے روح کی عبادت۔ اب ظاہری اور باطنی دونوں عبادت کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ قاعدہ اور قانون ضروری ہے کہ کس قاعدے سے کون سی عبادت کی جائے تاکہ عبادت بے قاعدہ نہ ہو۔ اب کون سی عبادت کس قاعدے سے کی جائے گی؟ میرے نبی سے زیادہ بہتر کائنات میں کوئی نہیں جان سکتا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا جیسی عبادت میں کروں تم جیسا مجھے دیکھو ویسے ہی کرو۔ کیوں؟ تم کو کوئی اور بتا ہی نہیں سکتا میرے سوا کہ عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو اب دو طریقے کے لوگ ہوئے دنیا میں۔ قرآن کریم نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پڑھے لکھے لوگ اور بے پڑھے لکھے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے جو پڑھا ہوا عالم ہے وہ اور جو بے پڑھا ہے وہ برابر نہیں۔ بے پڑھا کون ہے؟ عام لوگ۔ پڑھے لکھے کون ہے؟ خاص لوگ۔ اب تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کی ضرورت کیوں ہے؟ تو قرآن سے ہم نے پوچھا تو قرآن نے کہا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ شہر پورا کا پورا دین سیکھنے چلا جائے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ حیدرآباد سے کچھ لوگ علم سیکھنے جائیں یا ایک آدھ آدمی عالم بننے جائے، وَلْيَنْزِلُوا قَوْمَهُمْ، اور جب وہ عالم بن جائے تو پھر اپنی قوم میں واپس آئے، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ پھر وہ اپنی قوم کو علم سکھائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دو طریقے کے لوگ قرآن نے بتائے، ایک وہ خاص لوگ جو علم سیکھیں اور ایک وہ عام لوگ جو اپنے تجارت کو دیکھیں۔ تو عام لوگوں کا غیر منصوص مسائل پر مجتہد کے بتائے ہوئے مسئلے کو اعتماد کر کے عمل کر لینا، اسے تقلید کہتے ہیں۔ یعنی جو عالم آپ کو کوئی مسئلہ، امام کوئی مسئلہ بتا دے، مجتہد کوئی مسئلہ بتا دے، اس مسئلے کو آپ بغیر کسی چون چرا کے مان لیں کہ یہ مسئلہ چونکہ بڑا عالم بتا رہا ہے تو یہ صحیح ہے، تو آپ کا جو اعتماد ہے آپ کے بڑے عالم پر، وہی اعتماد کو تقلید کہتے ہیں۔ اور جس پر آپ اعتماد کر رہے ہیں اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ ایک مثال سے آپ سمجھیں، اس کے بعد ہم تقریر دوسری طرف لے کے جائیں گے۔ ایک مثال آپ سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ احزاب کے موقع پر میرے نبی نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کل تم لوگ ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھ لینا اور نماز پڑھ کے فوراً سب نکل جانا جنگ احزاب کے لیے۔ مدینہ سے کچھ قبیلے والے مکے سے اور دوسری جگہ سے، جب بنو قریظہ کے قبیلے والے تمہیں ملے راستے میں تو ان کے ساتھ عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ بڑی توجہ ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ کل تم ظہر اول وقت میں پڑھ کے نکلنا اور عصر بنی قریظہ کے قبیلے کے ساتھ ادا کرنا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ دوسرے دن ظہر کی نماز لیٹ پڑھ کے صحابہ نکلے۔ تاخیر ہو گئی، کسی کو سامان دینا تھا، کسی کو کچھ دینا تھا، تاخیر ہو گئی، تاخیر سے نکلے تو بنو قریظہ تک پہنچنے سے پہلے عصر کا وقت ختم ہونے کے قریب آ گیا۔ حکم کیا تھا سرکار کا کہ عصر آپ کو کہاں پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ کے ساتھ۔
مگر وہ ملے ہی نہیں، اثر کا وقت کم ہو گیا۔ اب یہ کہ اگر وہاں تک جائیں تو اثر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ مطلب کہ ہم حضور کے ارشاد کے مطابق نکلتے تو پہنچ جاتے، مگر انہوں نے تاخیر کی صحابہ نے نکلنے میں، تو ان کے تاخیر کی وجہ سے نہیں پہنچ نہیں پائے۔ اب یہاں پہ دو رائے صحابہ کی بنی۔ ایک صحابی کی رائے یہ بنی کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ بنو قریظہ کے ساتھ ہی اثر پڑھنا ہے، چاہے اثر قضا ہو یا ادا ہو، ہم تو بنی قریظہ کے ساتھ ہی پڑھیں گے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ دوسرے صحابی نے یہ کہا کہ حضور کا یہ بھی فرمان ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، قضا کی، اس نے کفر کیا۔ یہ بھی فرمان حضور کا ہے۔ اب دو صحابی میں اختلاف ہوئی، آگے یہ کہہ رہے ہیں ہم نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، ہم تو وہیں پڑھیں گے، حضور نے فرمایا چاہے قضا ہو یا ادا۔ آگے نے کہا نہ، ہم تو قضا کسی حالت میں نہیں کریں گے، یہی ادا پڑھیں گے، کیونکہ یہ بھی حضور کا فرمان ہے، جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کرنی ہے۔ اب یہ جو دو صحابی میں اختلاف ہوا، اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ یعنی وہ صحابی رسول جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز وہاں پڑھیں گے، اثر یہ تو فرمان رسول ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک۔ اور جو صحابی کہہ رہے ہیں قضا ہو جائے گی نماز، جان بوجھ کر قضا کیوں کرے، وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک۔ دونوں حضور کے فرمان کو پکڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں صحابہ حضور کے فرمان کو پکڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ کون صحیح فرمان تک پہنچے اور کون غلط پہنچے۔ ہونا تو یہ ہے کہ دونوں تو صحیح تک نہیں پہنچیں گے، ایک صحیح پہنچیں گے، ایک غلط پہنچیں گے۔ مگر اجتہاد یہ ہے، جد و جہد یہ ہے کہ ہم حضور کے فرمان تک پہنچیں۔ دو میں جو جد و جہد ہو رہا ہے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اور ان مسائل میں اور فکر کرنے والا ہی مجتہد ہوتا ہے۔ اور نبی نے فرمایا اجتہاد کرنے والا اگر خطا بھی کر جائے تو ایک اجر ملے گا، اور صحیح پہنچ جائے شریعت کے منشا کے مطابق تو 2 اجر ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہاں پہ جو دو صحابی کی اختلاف ہے، اس میں ایک صحیح جگہ پہنچے گے، تو جو صحیح جگہ پہنچے گے ان کو 2 اجر، اور جو ایک جگہ پہنچے گے ان کو 1 اجر۔ اب کون پہنچ رہا ہے ایک اجر پہ اور وہ 2 اجر پہ، بس اس کو آپ غور سے سنیں، سمجھ میں آ جائے گا آپ کو کہ تقلید کیوں ضروری ہے اور مجتہد کس کو کہتے ہیں۔ آدھے صحابی نے نماز عصر پڑھی، پڑھنے کے بعد میں آدھے نے نہیں پڑھی، وہاں جا کے پڑھی قضا، آدھے نے پڑھی ادا۔ جنگ احزاب کے بعد دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ مسئلہ یہ رکھا گیا، میرے نبی نے فرمایا جس نے نماز ٹائم پہ پڑھ لی وہ صحیح ہے، وہ میری منشا تک پہنچ گیا، اور جس نے وہاں جا کے پڑھی وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ وہ میرے حکم کو پکڑنے کے لیے دوڑا۔ مگر یہ دوڑنے والا وہاں تک جو پہنچا تو اجتہاد میں اس نے خطا کی، تو مجتہد کی خطا پر بھی جزا ملے گی۔ اگر خطا بھی ہو جائے مجتہد سے تو اس کو ایک ثواب ملے گا، اور جس نے نماز پڑھ لی اس کو 2 گنا اجر ملے گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ اور اجتہاد کے بعد جو مسئلہ نکل کے سامنے آتا ہے اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اجتہاد کے بعد جو مسئلہ صحیح، اب 2 صحابہ میں اجتہاد ہوا، اس میں صحیح مسئلہ کیا نکل کے آیا؟ نماز پہلے پڑھنی ہے، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ اور مجتہد کے غیر منصوص مسائل
یعنی وہ مسائل جو قرآن اور حدیث نص سے جو ثابت نہ ہو، جیسے ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا، قرآن اور حدیث کے وقت ہوائی جہاز تھا ہی نہیں، یہ تو بعد میں بنا ہے۔ اب یہ احسان دین اسلام کے ماننے والوں پر امام اعظم کا ہے، جنہوں نے عبادت کے قانون اور ضابطے کو ایسا بنایا ہے، عبادت جو آپ کرتے ہو اس کے لیے قانون اور ضابطے کی ضرورت ہے، اسی ضابطے اور قانون کو شریعت کہتے ہیں، اور وہ شریعت 4 چیزوں سے ثابت ہوتی ہے، اور وہ 4 چیز کیا ہے؟ قرآن، حدیث، اجماع صحابہ اور قیاس۔ یہ 4 چیزوں کو امام اعظم نے منضبط کر کے دین اسلام کے ماننے والوں پر احسان فرمایا، اور 4 چیزوں کو اکٹھا کر کے ایسا قانون بنا دیا کہ اب قیامت تک جتنے بھی نئے مسئلے پیدا ہوں گے امام اعظم نے بنائے ہوئے اصول کے مطابق یا تو وہ جائز ہوں گے یا ناجائز ہوں گے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو مجتہد مسئلہ نکالتا ہے اس مسئلے کو جو سمجھ لے وہ ہے مقلد، اور جو نہ سمجھے وہ ہے غیر مقلد۔ سمجھ رہے ہیں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ سمجھدار کو مقلد کہتے ہیں اور بے وقوف کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ سمجھنا ہے؟ نہ سمجھ جو ہے وہ غیر مقلد ہے، اور جو سمجھدار ہے سمجھ لے وہ مقلد ہے۔ اور میں تھوڑا آسان مثال دے دوں، حیدرآباد سے ایک بس چلی بنگلور کی طرف، بیٹھ گیا ڈرائیور کے پاس ایک شخص غیر مقلد، باقی بیٹھے ہیں مقلد پیچھے سارے۔ اب وہ غیر مقلد آگے بیٹھا، جب بس چلی تو وہ ڈرائیور کے قریب آتا اور ڈرائیور سے پوچھتا ہے صاحب کیا یہ بس بنگلور جائے گی؟ ڈرائیور نے کہا آپ نے ٹکٹ لے لیا؟ ہاں لے لیا۔ بیٹھ جائیے حضرت، یہ بنگلور ہی جائے گی۔ 5 منٹ بس چلی، پھر یہ شخص کھڑے ہوئے غیر مقلد صاحب اور ڈرائیور سے کہہ رہا ہے صاحب کیا یہ بنگلور ہی جائے گی؟ تو ڈرائیور نے کہا ہاں بھائی کہہ تو دیا بنگلور ہی جائے گی، بیٹھ جائیے۔ 5 منٹ اور بس چلی، پھر یہ کھڑے ہوئے بولے ڈرائیور صاحب یہ بس بنگلور ہی جائے گی؟ تو ڈرائیور نے گاڑی روکا اور کنڈکٹر سے کہا کان پکڑ کے اس کو نیچے اتارو۔ غیر مقلد بولا کیوں صاحب کیا غلطی ہے؟ بولے تم بس چلانے ہی نہیں دے رہے ہو، ہر 5 منٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں بس بنگلور ہی، کتنی بار بتاؤں ہاں بھائی بنگلور ہی جائے گی؟ تو وہ بولا میں غیر مقلد ہوں، میں کسی پر اعتماد نہیں کرتا، میں غیر مقلد ہوں، میں کسی پر اعتماد نہیں کرتا، میں ڈائریکٹ تحقیق کرتا ہوں۔ اسی لیے میں بار بار تم سے یہ تحقیق کر رہا ہوں کہ بنگلور ہی جاؤ گے؟ تو ڈرائیور نے کہا اگر اعتماد نہیں ہے مجھ پر تو اتر میری گاڑی سے۔ مقلد نے پیچھے سے آواز دی دیکھ لیا تمہارا انجام، اگر دنیا کے ڈرائیور پہ اعتماد نہ ہو منزل پر نہیں پہنچ سکتے، امام اعظم پر اعتماد نہ ہو مدینہ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں اتنی آ گئی کہ تقلید کیوں ضروری ہے کہ نہیں؟ بار بار ہر شخص کسی بھی چیز کو تحقیق نہیں کر سکتا، ہم جو تحقیق کیے ہوئے ہیں امام اعظم کے مسائل کو ہم ان پر اعتماد کر کے اس مسئلے کو فالو کریں، اسی لیے ہم مقلد۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی میری بات؟ نہیں آ رہی ہے؟ 2 باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ تقلید کی تعریف کیا ہے، اور دوسری تقلید کیوں ضروری ہے۔ تقلید کے بغیر ہم ایک راستہ بھی ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے۔ اب ایک چیز اور، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، چونکہ مجھے طیفان صاحب نے یہ موضوع دیا ہے کہ آپ اسی پر رہیں تو میں کوشش کروں گا کہ اسی پر رہوں، ہٹوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ کس کا مسح کرو؟ ذرا بولیے زور سے، سر کا نہیں، سروں کا۔ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ نہیں،
वमसहू, जमा कैसे कर, अपने सरों का मसा करो। कितने सर हैं आपके पास? बोलिए। तुम गैर मुकल्लिद हो, 10 सर जोड़ो और 10 सर जोड़ के फिर मसा करो। डायरेक्ट कुरान से सीखना है ना, तो डायरेक्ट कुरान ये कहता है वमसहू, सरों का। बात समझ में आ रही है? वमसहू, सरों का मसा करो। जितने मुकल्लिद है सबको 2-2, 4-4 सर लगाइए आप। अब मसा करो, तब होगी तुम्हारी नमाज, वुजू तब होगा। एक सर में मसा होगी नहीं तुम्हारी नमाज। अब इतने सरों का जिक्र है कुरान में, इससे क्या मुराद है? ये काम अब मुज्तहिद का है। कुरान ने इसको बयान कर दिया। कुरान क्या करता है? किसी मसले को इजमालन बयान करता है। इजमालन, शॉर्टकट। आप ये समझ लें, इंग्लिश में शॉर्टकट बोलते हैं ना। और हदीस में उस इजमाल की तफसीर ढूंढता है मुज्तहिद। मुज्तहिद क्या करता है? उसकी तफसीर यानी शरह ढूंढता है। कुरान ने कहा वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा करो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम मालिक ने फरमाया सरों से मुराद ये है, कई सर नहीं, सर के कई हिस्से हैं। जहां से बाल निकलता है वहां से सर शुरू होता है, आधे पर भी सर होता है और पीछे तक जहां तक बाल खत्म होता है, ये पूरा हिस्सा सर का है। तो कई सर हो गए। अब इसमें क्या करें? इमाम मालिक ने फरमाया पूरे सर का कर लो, यहां से लेके पीछे तक पूरे सर का मसा कर लो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, जब सर की ही मसा करना है तो एक बाल का मसा कर लो, पूरे सर का हो जाएगा। इमाम आजम ने न पूरे सर का मसा किया न एक बाल का। कहा कुरान की आयत में इजमाल है, तफसीर के लिए हदीस देखेंगे। तो एक हदीस उन्होंने देखी, तो उस हदीस में मुगीरा बिन शाबा की वो हदीस, उसमें मेरे नबी ने फरमाया कि वजू में चौथाई सर का मसा करो। जब इमाम आजम ने कहा कि जब हुजूर ने खुले तौर पे खुद फरमा दिया कि चौथाई सर का मसा करो, तो फिर इसमें लड़ने की बात ही क्या है? हुजूर का जो फरमान है हम वही अमल करेंगे, चौथाई सर का मसा करेंगे, क्योंकि कुरान को जितना हुजूर समझते हैं दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता। इस काम को इज्तिहाद कहते हैं, मसाइल तलाशना, मसाइल ढूंढना। अब एक सवाल और है, इमाम आजम मुज्तहिद हैं, 1,23,999 अंबिया है दुनिया में, किसी भी नबी के जमाने में मुज्तहिद नहीं था कोई, मुकल्लिद नहीं था कोई, गैर मुकल्लिद भी नहीं था, वहां पे कोई मसला ही नहीं था। नबी ही हुकूमत फरमाते थे पूरी कायनात में, उनका ही सिक्का चलता था। वाहिद मेरा नबी ऐसे हैं जिनके जमाने में तकलीद की जरूरत पड़ी। नबी से पहले जो अंबिया है उनके जमाने में तकलीद की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? उलमा फरमाते इसलिए कि 1,23,999 के जितने अंबिया आए हैं ये तमाम अंबिया मकान के आलिम हैं, मकान के आलिम हैं। वाहिद मेरे नबी ऐसे हैं जो ला मकान के आलिम हैं। मकान का आलिम होना और है, ला मकान का आलिम होना और है। मकान का जो आलिम है उसको जो डिग्रियां दी गई तो बोल के आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आलिम मकान के, मेरे रब ने कहा वो अल्लमा आदम अलअस्मा, हमने आदम को 7 लाख ज़बानों का इल्म दिया। मकान के आलिम आदम के बाद आए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने कहा वअल्लमतनी मिन तावील अहादीस, हमने यूसुफ को ख्वाब की ताबीर बताने का इल्म दिया। मकान के आलिम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कुरान ने कहा वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने खिज़र को अपनी तरफ से इल्म लदुन्नी अता की। वअल्लमनाहु मिन लदुन्नी इल्मा, खिज़र को इल्म लदुन्नी दी, यूसुफ को ताबीर दिया ख्वाब का।
حضرت سلیمان علیہ السلام کو وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، سلیمان کو ہم نے بولے دیا کہ جب وہ تخت پر بیٹھ کر اپنے حواریین کو جنوں کو حکم کرتے اڑو تو وہ جنات اڑتے، یعنی مچھلی کیا بول رہی ہے، چیونٹی کیا بول رہی ہے، یہ سب کا علم ہم نے سلیمان کو دیا۔ مگر مکان کے عالم کو کتنا علم دیا، رب نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، لیکن جب لامکان کا عالم آیا، میرا محبوب آیا، تو میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا علم دیا یا علم لدنی دیا یا ہم نے سلیمان کی طرح ان کو جنوں کو بوئی یا پرندوں کی بوئی سیکھنے کا علم دیا نا۔ قرآن نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ بھی علم ہے سب آپ کو دے دیا۔ جتنا بھی علم ہے سارا کا سارا ہم نے آپ کو دے دیا۔ تو اب دو علم ہوئے، ایک ہوئے علم قلیل اور ایک ہے علم کثیر۔ علم قلیل کون ہے؟ قرآن نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے محبوب اگر آپ سے کوئی روح کے بارے میں پوچھے روح کیا ہے تو آپ کہتے ہو یہ امر رب ہے، اور تمہیں ہم نے جتنا بھی علم دیا ہے یہ علم قلیل دیا ہے۔ اس دنیا میں کوئی علم بھی ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، فاضل ہو، جتنا بھی علم ہے آپ کے پاس یہ سارا کا سارا علم قلیل ہے، تھوڑا سا علم ہے۔ کمال ہے صاحب، آدمی چاند پہ سفر کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے تھوڑا سا علم ہے۔ چاند پہ جانے والے کے پاس ماں کی ترقی تھوڑا سا ہی ہے، سورج کی شعاعوں کو قائم کر رہا ہے، قرآن نے کہا تھوڑا سا علم ہے، ستاروں میں چمک رہا ہے، قرآن نے کہا تھوڑا سا علم ہے۔ ہم نے کہا مولا تیرے قرآن کو مکمل بیان کر دیا، حافظ ہے اس کے پاس قلیل علم ہے، قرآن نے کہا ہاں اس کے پاس بھی قلیل علم ہے، عالم کے پاس قلیل ہے، مفتی کے پاس قلیل ہے، پورے قرآن سیکھنے والے کے پاس قلیل ہے۔ ارے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کے پاس علم قلیل ہے، مولا علم کثیر کس کے پاس ہے؟ کوئی تو ایک ہوگا جس کے پاس علم کثیر ہوگا۔ کہا قرآن نے ہاں علم کثیر والے کو دیکھنا ہو تو علم قلیل اور کثیر میں فرق دیکھو۔ علم قلیل والا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا سفر زمین سے چاند پہ کرتا ہے، یعنی علم قلیل والا زمین سے اڑے گا، چاند پہ جائے گا، مگر علم کثیر جس کے پاس ہوگا وہ چاند پہ نہیں جائے گا، بلکہ ضرورت پڑے گی تو چاند کو اپنے قدموں میں ڈالے گا۔ ذرا بولیے زور سے سبحان اللہ۔ علم قلیل والا چاند پہ جائے گا مگر علم کثیر والا نہیں جائے گا، وہ چاند کو بنائے گا۔ علم قلیل والا سورج کی شعاعوں کو قائم کرے گا مگر علم کثیر والا پورا سورج اپنی مٹھی میں رکھے گا۔ سورج الٹے بھاؤ پلٹے چاند اشارے پہ ہوگا، اندھے نزدیک یہ علم کثیر والا کیوں؟ یہ محبوب لامکان کا عالم، وہی لامکان کے وکیل ہوئے، سرعرش تحت نشین ہوئے۔ وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ وہی لامکان کے وکیل ہوئے، وہی ہوئے جو لامکان میں وکیل ہوئے، وہ لامکان والے۔ اب لامکان کے علم، عالم کے علم کو سمجھنا یہ امام اعظم جیسی شخصیت کی بات ہے، ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب وہ لامکان کا جب عالم ہے، اب اس کے علم کو سمجھنا ہے تو اس لامکان کے عالم نے اس مکان کے ایک عالم کا خود ہی انتخاب فرمایا۔ بولیے اپنے زمانے میں خود اعلان فرما رہے فارس کا ایک نوجوان میرے بعد آئے گا، اگر شریعت آسمان کے ستاروں پہ لٹک رہا ہو تو وہ فارس کا نوجوان آسمان کے ستارے سے اسے اتار کر زمین پر لے آیا۔ نبی فرما رہے اب وہ امام اعظم کس کے تھے شاگرد؟
دو طرف سے حضور کا فیض ملتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے استاد حضرت حماد 20 سالوں کی خدمت کی. حضرت حماد کے استاد حضرت ابراہیم نخعی، ان کے استاد حضرت علقمہ، ان کے استاد حضرت عبداللہ بن مسعود، اور عبداللہ بن مسعود کے ڈائریکٹ استاد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سیفان صاحب ایک طرف سے تو یہ فیض ہے امام اعظم کدھر سے؟ عبداللہ ابن مسعود کی طرف سے. اور دوسرا فیض کدھر سے امام اعظم کو؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں امام جعفر صادق. بولیے ان کے استاد حضرت امام باقر، ان کے استاد امام زین العابدین، ان کے استاد امام حسین، ان کے استاد مولا علی، اور مولا علی کے ڈائریکٹ استاد ہیں آپ لوگ گھبرا تو نہیں رہے؟ جی بولیے. ہاں اگر آپ سامعین سننا چاہتے ہو ہم سنیں گے، ورنہ ہم آپ سے زیادہ جلدی میں ہے کہ نہیں. تو مولا علی کی طرف سے بھی حضور کا فیضان حضرت امام اعظم کو ملا، اور دوسرا عبداللہ بن مسعود کی طرف سے. اب آپ یہ کہو گے، ابھی آپ نے مجھ سے پہلے بہت ساری باتیں سنی کہ بڑا فہم دماغ بہت امام اعظم ہے. یہ دماغ جو امام اعظم میں آیا، اتنی سوجھ بوجھ، یہ خیرات کہاں کی ہے؟ یہ صدقہ امام جعفر صادق کی بات ہے. امام اعظم خود فرماتے ہیں ان کی عمر ہو گئی 65 سال، سن 70 میں پیدا ہوئے، 150 میں آپ کا انتقال ہوا، یعنی تقریباً جوڑا جائے تو 80 سال عمر ہوئی ہے. 65 سال کی عمر میں جب داڑھی سفید ہو گئی امام اعظم کی، تو کسی شخص نے پوچھا حضور آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ فرمایا 2 سال. حضور داڑھی پک گئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں 2 سال کا ہوا ہوں؟ فرمایا ہاں میں 2 ہی سال کا ہوں. ٹھیک. جب 70 سال کی عمر ہوئی پھر وہ شخص آیا، حضور آپ کتنی عمر ہے؟ فرمایا وہی 2 سال. حضور 5 سال پہلے بھی 2 سال کے تھے آپ، اور 5 سال بعد بھی 2 ہی سال. فرمایا ہاں یہ تو پوچھ لے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں 2 سال. پوچھا کیوں؟ فرمایا سن، وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارے، لولاک السنتان لہلاک النعمان. اگر نعمان نے 2 سال امام جعفر کی بارگاہ میں گزارا ہوتا تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. میں نے جو 2 سال پڑھا ہے امام اعظم سے، وہی علم ہے جو ڈنکا بجا رہا ہے پورے عالم میں. تو میں اپنی عمر وہی 2 سال بتاتا ہوں جو میں نے پڑھا. کتنے بڑے فہم اور کتنا دماغ امام جعفر میں تھا. آگے پوچھا کہا حضور یہ بتائیے اللہ یہ پوری دنیا اگر چاہے، انڈا ہاتھ میں تھا اس کے، بولے اس انڈے میں پوری دنیا اللہ لا دے گا؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بہت آسانی سے. یہ تو بہت زیادہ پڑھا لیا ہے تو انڈا چھوٹا نہیں ملا انڈا. بولے چھوٹے میں بھی آ جائے گا؟ ہاں. اچھا ایسا اگر سوئی لیا، بولے حضور سوئی کے سراغ اس میں بھی اللہ پوری کائنات کو لا سکتا ہے. ذرا بولیے. وہ شخص بولا حضور دلیل کیا ہے؟ بولے شریعت سے دوں یا دماغ سے دوں؟ شریعت سے دوں یا دماغ سے دوں؟ بولا حضور میں عرابی شریعت کہاں سمجھ پاؤں، دماغ سے دے دیجئے تو سمجھ میں آ جائے گی. فرمایا کل آنا صبح میں. گیا رات بھر سویا نہیں کہ جواب کیا ہوگا. صبح جب آیا وہی انڈا ہاتھ میں لے کے آیا. حضور پوری دنیا یہ انڈے میں اللہ لا سکتا ہے؟ فرمایا بولے جواب دلیل؟ فرمایا جا میری چھت کے اوپر ٹہل کے آ، میں جب تک جواب تیار کر رہا ہوں. گیا چھت کے اوپر ٹہل کے آیا. 5 منٹ کے بعد آیا حضور جواب تیار ہو گیا. فرمایا ہاں. یہ بتا کہاں گیا تھا؟ چھت کے اوپر. کیا کیا دیکھا؟ بولا دائیں طرف جب میں نے نگاہ کی تو بہت بڑا پہاڑ، بائیں طرف دیکھا نگاہ کیا تو سینکڑوں اونٹ چل رہے تھے، اور سامنے دیکھا تو ہزاروں بکریاں.
چڑھ رہی تھی. پیچھے دیکھا تو سینکڑوں مکانات بنے ہوئے. آپ کے اوپر چڑھنے کے بعد تو ایسا لگ رہا ہے جنت کی سیر ہو رہی ہے. حضور اتنی چیزیں دیکھا میں نے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اتنی چیزیں جو تم نے دیکھی وہ کیا چیز سے دیکھی؟ کیا چیز سے دیکھی؟ ارے بولو کیا چیز سے دیکھی؟ بولا حضور آنکھ سے. فرمایا یہ جو آنکھ سے دیکھی پوری آنکھ سے؟ بولے نا یہ جو کالا کالا ہے اس کے اندر ایک باریک سا بندی ہے اس سے دیکھی. بولے جب تو جاہل ہو کر آنکھ کی ٹکڑی کے اندر باریک سے ایک نقطے میں یہ ڈھونڈا جا سکتا ہے وہ خدا ہو کر لیا ہے. یہ امام جعفر صادق کہتے ہیں اور وہیں سے امام اعظم نے سیکھا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن دیکھیے. آپ کے استاد ہیں حضرت سلیمان اعمش, 80 سال کی عمر ہے بڑھاپے میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ بوڑھا جب آدمی ہو جاتا ہے تو تھوڑا چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے دماغ میں. تو ایک روز آپ کو بہت غصہ آ گیا اور انہوں نے غصے میں آ کے اپنی بیوی سے کہا, حضرت اعمش کی جو استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ, بولے صبح تک اگر تو نے ہم سے خود بات نہ کی تو تجھے طلاق. بیوی بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ روز روز لڑائی لڑ رہے ہیں, بڑی اچھی بات کہہ دی ہے, اب جو ہے میں بولوں گی ہی نہیں تاکہ یہ جھگڑے کی آخری رات ہو. اب اس نے بیوی نے امام حضرت اعمش کی بیوی نے کیا کیا, انہوں نے پوری رات اپنے سامان کو جمع کیا پتی اس نے بکسے میں رکھا. امام اعمش نے دیکھا تو بولے یہ تو سچ میں نہیں بولے گی, پورا سامان سمیٹ رہی ہے, کہیں یہ صحیح میں نہ بول کے ہمیشہ کے لیے چلی جائے. اب بڑھاپے میں تو ہر چیز ملتی ہے مگر عورت کہاں ملے گی, تو نہیں ہو سکتا. تو حضرت اعمش یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سے غصے میں نہ غلطی ہو گئی, کسی طرح سے بھی ہم کو روکنا ہے, مگر روکے کیسے؟ ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ جب تک یہ خود نہیں بولے گی طلاق صبح تک. اب انتظار کرنا ہے, مگر پھر سوچ رہا ہے اگر میں انتظار کروں تو ہاتھ سے نکل جائے گی, گھر ہمارا بگڑ رہا ہے, کیا کریں؟ اس کشمکش کے عالم میں رات کے 12 بجے حضرت اعمش امام اعظم کے پاس گئے. آپ ذرا اندازہ لگائیں آج کا یہ پتی نہ پتی کا شوربا, یہ کہے ہم چھاپ تقلید نہیں کر, مت کر بھائی. تو قرآن نے تجھ سے کہا کب کہ تو تقلید کر؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اماموں کی. سبحان اللہ. اب غور کریں میری بات, اب مگر کیا کریں, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, نیند کا ٹائم ہے, آپ کو میں کچھ بھی سمجھاؤں سمجھ میں نہیں آئے گی بات. یہ آپ ان کو کل پکڑے گا کہ مجھے اتنا لیٹ کیوں بٹھایا ہوا ہے, مگر پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی. قرآن نے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی, رسول کی اور امام کی. اب کوئی غیر مقلد کہے کہ میں نہیں کروں گا اطاعت امام کی, میں نہیں کروں گا اطاعت, میں مقلد نہیں بنوں گا, تو آپ لڑنا مت. آپ سمجھ لینا کہ قرآن نے ان سے کہا ہی کب, قرآن نے ان سے کہا ہی کب ہے, یہ تو مومن ہے ہی نہیں. قرآن نے تو مومن سے کہا ہے نا کہ تقلید کرو. تو مومن سے جب تقلید کی بات ہے تو غیر مومن کر ہی نہیں سکتا. اور جہاں کوئی کہے تقلید شرک ہے, سمجھ لو یہ ہماری جماعت کا ہے ہی نہیں. تو بھائی اس سے لڑنا کیا, ہاں بھائی نہیں ہے جاتی, کیوں تو مومن ہے ہی نہیں. اور اگر ہمارے سیفان صاحب اس غیر مقلد سے کہیں, وہ کہتا بھائی ڈائریکٹ ہمیں تو ہر چیز دکھاؤ قرآن میں تب ہم مانیں گے. اچھا بھائی دکھاؤ, تو سیفان صاحب کو کہاں قرآن میں لکھا کہ نماز پڑھو ان کے نام سے. یا خالد اقیم الصلاۃ,
اے خالد تم نماز قائم کرو، ہے کہیں قرآن میں؟ تو خالد نام کا آدمی نماز ہم نہیں پڑھیں گے صاحب، ہمارا تو نام ہے ہی نہیں۔ ارے تم کیا، قرآن میں تو کسی کا بھی نام نہیں ہے، قرآن نے ایک ضابطہ بنا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو۔ اب خالد اگر ایمان والا ہے تو وہ خود بخود اس قانون کے اندر آ جائے گا، سمجھ رہے؟ اس کو کہتے ہیں قانون، ضابطہ ایک بنے اور سب پر لاگو ہو جائے۔ تو قرآن نے ہمیں بتایا۔ تو حضرت اعمش نے رات کے 12 بجے امام اعظم کے پاس جا کے کہا، بیٹا بڑی پریشانی میں آ گیا ہوں۔ تو بولے حضور آپ کیا پریشانی؟ کہا ارے وہ جھنجٹ ہو گیا تھوڑا، غصے میں نے کہہ دیا کہ اگر صبح تک تو نہیں بولی تو تجھے طلاق۔ بیٹا وہ سامان سے تیار کر رہی ہے، وہ بہت خوش ہے، وہ پروگرام بنا رہی ہے کہ صبح ہی میں اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤں گی۔ کیوں؟ جب یہ گھر میں طلاق ہو جائے گی تو میں رہ نہیں سکتی، اور میں وہ بیٹا وہ بولے گی نہیں، بہت ضدی ہے، وہ بات نہیں کرے گی ہم سے، تو کوئی راستہ نکال کہ ہمارا گھر بس جائے، گھر بس جائے۔ حضرت سلیمان اعمش نے جب کہا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کیا کہا؟ بولے میں نے کہا صبح ہونے سے پہلے تک تو نے بات نہیں کری تو تجھے طلاق۔ امام اعظم نے فرمایا حضور آپ بے فکر ہو کے جائیے، طلاق نہیں ہوگی۔ بس آخری بات سن لیں، طلاق نہیں ہوگی۔ کیا امام اعظم کا دن ہے؟ آپ جائیے، جو جا کے سو جائیے، طلاق نہیں ہوگی۔ کہا بیٹا طلاق نہیں ہوگی کیسے؟ کہ آپ سو جائیے، وہ کیسے نہیں ہوگی وہ ہم دماغ لگائیں گے۔ مگر وہ گئے گھر میں، لیٹے نہیں تو آئی نہیں، ان کو یہی ڈر تھا کہ بچہ ہی تو ہے، شاگرد ہے ہمارا، کیا پتا کچھ نکلے، مسئلہ نہیں نکلا تو یہ تو گئی ہاتھ سے۔ پوری رات اسی انتظار میں رہے۔ امام اعظم نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا رات کو اور کہا بلا کے بیٹا ٹھیک 3 بجے رات میں، اگر فجر کا وقت 4 بجے ہو رہا ہے تو 3 بجے رات میں حضرت اعمش کے دروازے پہ کھڑے ہو کر بہت خوبصورت آواز میں اذان دے رہے ہیں۔ آپ دماغ دیکھیں امام اعظم کا، کیا اللہ نے ان کو ذہن دیا تھا اور گھر کس طرح بچا رہا ہے۔ فرمایا رات کو ٹھیک 3 بجے اذان دے رہا۔ بولا حضور 3 بجے ٹائم کہاں ہوتا ہے فجر کے اذان کا؟ ارے نہیں ہوتا ہے تبھی تو دلوا رہا ہوں۔ حضور محلے والے ماریں گے بہت، وہ ہم بچائیں گے تمہیں، جب محلے والے آئیں گے تو ہم رہیں گے تیرے ساتھ، تو اذان دے دے۔ ٹھیک ہے حضور آپ کا حکم ہے، کوئی پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا امام صاحب نے دلوائی ہے، مسئلہ انہیں سے پوچھو۔ 3 بجے رات کو نوجوان بہت خوبصورت آواز میں اذان دیا۔ سلیمان اعمش کے گھر پہ جب آواز دی بہت خوبصورت آواز میں، تو حضرت سلیمان اعمش کی بیوی نے پوری اذان غور سے سنی اور اندر اندر ہوئی ہمارا کام ہو گیا۔ جب اذان ختم ہوئی تو اذان ختم ہوتی دعا کرتے ہی ہاتھ میں اٹھایا دیتی اور کہا سلیمان اعمش سے خدا حافظ، میں چلی۔ اور جب دروازہ کھولا تو امام اعظم کھڑے تھے دروازے پہ۔ فرمایا کہاں جا رہی ہے؟ آپ نے بھائی کے گھر، طلاق ہو گئی؟ نہیں ہوئی، یہی گھر آپ کا ہے۔ حضرت سلیمان اعمش آئے، بولے بیٹا اذان ہو گئی فجر کی، صبح تک کی بات تھی، کیسے طلاق نہیں ہوئی؟ کہا حضور ٹائم تو دیکھے، آپ نے کہا ہے صبح ہوگی، اور صبح اس وقت ہوتی ہے جب فجر کا وقت ہوتا ہے، ابھی تو فجر کا وقت ہوا ہی نہیں، ہم نے فجر سے پہلے اذان دلوا دی تاکہ یہ خوش ہو کے آپ سے بات کر لیں اور آپ کو گھر پہنچ جائے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوئی تو گفتگو ہوگی۔ صلاۃ و سلام کے لیے